السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا. معزز حاضرین، خواتین اسلام، آج کا دن اللہ کی نظر میں سب سے افضل ترین دن ہے. فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر. اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے افضل دن، دنیا کے دنوں میں سب سے عظیم دن یوم النحر ہے. 10ویں تاریخ 10ویں ذی الحجہ ہے. معزز حاضرین، آج عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، اللہ کے شکر بجا لانے کا دن ہے، اللہ کی نعمتوں کے محسوس کرنے کا دن ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. معزز حاضرین، بقر عید ہو یا پھر حج کا مہینہ ہو، حج جیسا اسلام کا عظیم رکن ہو، اس کا ابراہیم علیہ السلام سے بڑا گہرا تعلق ہے. ابراہیم علیہ السلام جو کہ ہمارے سب سے عظیم تیسرے باپ ہیں. آدم علیہ السلام سب سے پہلے ہیں، نوح علیہ السلام اس کے بعد ہیں، ابراہیم علیہ السلام ابو الثالث ہے، تیسرے باپ ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے ذریت پھیلائی، جن کی نسل میں اللہ نے مختلف انبیاء و بادشاہ رکھے. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. معزز حاضرین، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، کہ تمہارے تمام لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم پر جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا، ان تمام کی زندگیوں میں اسوہ حسنہ، قدوہ کاملہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا. معزز حاضرین، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں اللہ کا جو نام بلند کیا، اللہ کی توحید کے لیے جو قربانیاں پیش کی، اللہ کی جو بڑائی بیان کی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے نام کو جو اونچا رکھا. یہی وجہ ہے کہ ہم ان دنوں میں خصوصی طور پر 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی شام تک اس تکبیر کو بکثرت بلند کرتے ہیں، اللہ کے نام کی بڑائی بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. معزز حاضرین، اللہ کی بڑائی یہ ہماری زندگیوں کا مقصد ہے. اللہ کی توحید یہ ہماری زندگیوں کا مقصد ہے. ایک اللہ کی عبادت یہ ہماری زندگیوں کا مقصد ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہی درس دیتی ہے، یہی سبق دیتی ہے کہ جیو تو اللہ کے لیے، مرو تو اللہ کے لیے، اٹھو تو اللہ کے لیے، بیٹھو تو اللہ کے لیے، تمہاری صبح و شام اللہ کے لیے ہو، تمہاری صحت و بیماری اللہ کے لیے ہو، تمہاری تنگ دستی اور فراخ دلی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. غرض یہ کہ تمہارا مکمل وجود اللہ کی خاطر ہو. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا یہ اللہ رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں ہے. اسی بات کا مجھے حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلے اس بات پر ایمان لانے والوں میں سے ہوں. معزز حاضرین، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اللہ نے بڑے سبق رکھے، بڑی عبرتیں رکھی. ایک سنت جو اس بقر عید کے موقع پر نبی کریم ابراہیم علیہ السلام کی اپنا لیتے ہیں، قربانی کی سنت، یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے
اپنی تمام چیزیں جہاں پر اللہ کے نام پہ قربان کر دی، وہیں پر اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنا چاہا۔ اللہ نے اپنی محبت کو آزمانا چاہا، اللہ نے خواب میں دکھایا۔ خواب نبیوں کا حقیقت ہوتا ہے، خواب نبیوں کی اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ دیکھا کہ بار بار اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اللہ کی اس بات کو سمجھ گئے، اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا۔ اللہ اس آزمائش سے خوش ہو گیا، اللہ نے کامیابی کی خوشخبری سنا دی، اور بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین میلہ نصیب کیا جو آج تک کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے سنت ہے کہ بقرعید کے موقع پر یوم النحر کو، جس کو اللہ نے سب سے افضل دن قرار دیا، ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں قربانیاں پیش کی جاتی ہیں۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اپنا لی، الحمدللہ، اس پر اللہ کا شکر ہے، اس پر اللہ کا کرم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ معزز حاضرین، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اپنے اندر بڑی عبرتیں رکھتی ہے، بڑے سبق رکھتی ہے۔ ان میں سے ایک بڑا سبق یہ بھی ہے کہ توحید کے مسئلے میں کوئی مجاملہ نہیں ہوگا، توحید کے مسئلے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، توحید کے مسئلے میں بندہ کبھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ دو ٹوک الفاظ میں، چاہے وہ اپنے باپ کیوں نہ ہو، چاہے اپنے رشتہ دار کیوں نہ ہو، چاہے اپنی پوری قوم کیوں نہ ہو، دو ٹوک انداز میں، کھلے لہجے میں توحید کا اعلان کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اپنے باپ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے ابا جان، میں آپ کو بھی، آپ کی پوری قوم کو بھی کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، پوری قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کھلی گمراہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ توحید کا سبق ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دیا کہ اپنے سب سے چہیتے والد میں کیوں نہ ہو، توحید کے معاملے میں مجاملہ نہیں کیا جاتا، توحید کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا جاتا۔ معزز حاضرین، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ بھی درس دیتی ہے کہ دیکھو، اگر تمہارا ماحول جیسا کیوں نہ ہو، تمہارے والدین جیسے کیوں نہ ہو، تمہارے آباء و اجداد جس طریقے پر کیوں نہ ہو، تمہاری قوم جس طریقے پر کیوں نہ ہو، اگر تمہاری فطرت اس سے انکار کرتی ہے، تمہاری فطرت اسے قبول نہیں کرتی، تو کبھی توحید کے مسئلے میں کبھی کمپرومائز نہ کرنا، کبھی غلط راستے پر نہ جانا، ایک اللہ کے ہونے کی کوشش کرنا، ایک اللہ کے ہمیشہ ہو کے رہنا۔ معزز حاضرین، اپنی پوری قوم کی مخالفت کرتے ہوئے، اپنی پوری قوم کی مخالفت کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے کبھی ستارے کو دیکھا، کبھی چاند کو دیکھا، کبھی سورج کو دیکھا، اور یہیں سے ہوتے ہوئے پہنچے انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں کبھی شرک نہیں کروں گا۔ ان ستاروں کا رب، اس چاند کا رب، اس سورج کا رب جو ہے، وہی حقیقت میں ہماری تمام عبادتوں کا حقدار ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی توحید سے کمپرومائز نہ کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچے، اللہ کی توحید کے علمبردار ہوئے۔ معزز حاضرین، ابراہیم علیہ السلام نے جو توحید کا علم بلند کیا، توحید کی دعوت دی، پوری قوم دشمن ہو گئی، پوری قوم دشمن ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی جان کے در پہ ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دینا چاہا، انہوں نے ہر تکلیف برداشت کر لی، اپنی جان کا نذرانہ تک پیش کر دیا، آگ میں جانا قبول کر لیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کبھی کوئی مجاملہ نہیں کیا، کبھی کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر یہی کلمات تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ یہ سنت ہے تمام مسلمانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، کہ توحید کے راستے میں جو مشکلیں آ جائیں، جو آزمائشیں آ جائیں، تمام اپنی جان کی قربانیاں بھی پیش کرنی پڑیں، قربانیاں پیش کر دیں، کبھی توحید کے معاملے میں کمپرومائز نہ کریں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل سب سے بہترین کلمہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، یہ کلمہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، کہا ایک اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ معزز حاضرین، یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ایک مرتبہ کلمہ توحید کے قائل ہو جانے کے بعد، کلمہ توحید کے ایک مرتبہ پڑھ لینے کے بعد، شرک سے اپنے آپ کو کبھی بے خوف نہ سمجھیں۔ شرک کبھی بھی زندگی میں آ سکتا ہے،
کبھی بھی زندگی میں کسی عمل میں شرک کی بو باس آ سکتی ہے، ہمیشہ اپنے حق میں دعا کرتے رہیں، ہمیشہ اپنے حق میں دعا کرتے رہیں، شرک سے بچنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ہی دعا مانگی، اپنی حد تک نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے بھی توحید کا اللہ سے مطالبہ کیا، کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے بھی شرک سے بچا، میری اولاد کو بھی شرک سے بچا۔ معزز حاضرین، ہمیں اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی توحید پر رہیں، ہماری اولاد بھی توحید پر رہے، اسی بات کا ہمیں شریعت نے حکم دیا، یہی بات ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ملتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، توحید کے مسئلے میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسی بات کی وصیت کی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم نے اپنی اولاد کو بھی اسی بات کی وصیت کی، یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو اسی بات کی وصیت کی کہ کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لا تموتن الا وانتم مسلمون، مر جانا کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اسلام کی حالت میں موت آئے، اس بات کی یقین دہانی اپنی اولاد سے ان دونوں نبیوں نے کی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر للہ الحمد۔ معزز حاضرین، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ بھی درس دیتی ہے کہ کبھی اللہ سے مایوس نہ ہو، کبھی اللہ سے مایوس نہ ہو، وقت کے گزرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز عطا کر سکتا ہے جو وقت کے بالکل ہٹ کر کے ہوگی، وقت کے گزر جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ وقت کو لوٹا سکتا ہے، بڑھاپے کے آ جانے کے بعد بھی اللہ اولاد کو عطا کر سکتا ہے۔ رب هب لی من الصالحین، ابراہیم نے دعا کی اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑھاپے کی حالت میں ان کو اولاد سے نواز دیا، اولاد کی خوشخبری دے دی، جو ہمارے لیے اس بات کی سنت ہے کہ دیکھیں ہر نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہر نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دل نہ لگائے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید نہ رکھے، اگرچہ وقت نکل جائے، اگرچہ موسم نہ ہو، تب بھی اللہ سے مانگنے سے کبھی پرہیز نہ کرے، اللہ تعالیٰ بے موسم پھل دینے والا ہے، اللہ جب دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر للہ الحمد۔ معزز حاضرین، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جو اور سنتیں ہیں اس میں سے ایک بھی ہے کہ آپ جتنی مصیبتوں میں کیوں نہ ہو، تکلیف میں کیوں نہ ہو، ہمیشہ اللہ کی طرف نظر رکھیں، ہمیشہ اللہ سے دل لگائیں، ہمیشہ اللہ سے مانگیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے آپ ہر مصیبت کا حل طلب کرتے رہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یمیتنی ویحیین والذی واذا مرضت فہو یشفین، فرمایا کہ وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے راہ دکھائے گا، وہی ہے جو مجھے اگر بیمار پڑ جاؤں تو شفا دینے والا ہے، شفائیں اللہ کے پاس ملتی ہے، مصیبتوں کا حل اللہ تعالیٰ کے پاس ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کبھی مشکلوں میں سوائے اللہ کے کسی کو نہ پکاریں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ہو کے رہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے پر امید رہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر للہ الحمد۔ معزز حاضرین، انہی سنتوں میں یہ بھی ایک سنت ہے کہ اگر کسی مسئلے میں آپ حق پر ہو، آپ کے پاس قرآن کی دلیل ہو، آپ کے پاس سنت کی دلیل ہو، آپ کے پاس حق ہو، تو آپ اکیلے کیوں نہ ہو اس پر ڈٹ کے رہیں، اس پر جم کے رہیں، لوگوں کی طرف نہ دیکھیں، اپنے ماننے والوں کی طرف نہ دیکھیں، کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہم اکیلے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی اور ہے، اس طرف کبھی نظر نہ رکھیں، بلکہ اکیلے کیوں نہ ہو حق پہ ڈٹ کے رہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی درس دیتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم اکیلے ہوتے ہوئے پوری امت کے قائم مقام تھے، پوری ایک جماعت کے قائم مقام تھے، پوری ایک قوم کے قائم مقام تھے۔ تو جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ حق وہ ہوتا ہے کہ جماعت وہ ہوتی ہے کہ آپ حق کی اتباع کریں، حق کے ساتھ رہیں، یہی در حقیقت جماعت ہے۔ اہل السنہ والجماعہ اسی کو کہتے ہیں کہ ہمیشہ سنت کو لازم پکڑے رہتے ہیں، حق کو لازم پکڑے رہتے ہیں۔ معزز حاضرین، اپنے اکیلے پن کو، اپنی تعداد کے کم ہونے کو نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ آپ نے حق کو لیا ہے کہ نہیں لیا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اور معزز حاضرین، ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں میں یہ بھی ایک ہے کہ اللہ نے جس بات کا حکم دیا اسے آپ کر گزریں، اللہ نے جو بات کہہ دی اسے مان لیں، اللہ نے جس سے روک دیا اس سے رک جائیں، اس میں آپ کی دنیا کا بھلا ہے، آپ کی آخرت کا بھلا ہے۔ آپ کو صرف اللہ کے احکام کی اتباع اور اطاعت کرنی ہے۔
باقی اللہ کے معاملات اللہ کے حوالے کر دے، نتیجے اللہ کے حوالے کر دے۔ اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے یاتوک رجالا وعلی کل ضامن یاتین من کل فج عمیق، کہ اے ابراہیم لوگوں میں اعلان کر دو حج کا، لوگوں میں اعلان کر دو حج کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کچھ سوچے سمجھے بغیر کہ کون سنے گا کون نہیں سنے گا، کون آئے گا کون نہیں آئے گا، لوگوں میں اعلان کر دیا، حج کا اعلان کر دیا۔ الحمدللہ آج تک بھی اور قیامت تک لوگ حج کرتے رہیں گے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا، ان کی پکار کا یقین اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کے بدلے میں اتنا بڑا نتیجہ ان کو دے دیا کہ قیامت تک آنے والے مسلمان اللہ کے گھر کی زیارت کرتے رہیں گے، حج کرتے رہیں گے۔ تو یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ ہمیں اللہ کے احکام کی اطاعت کرنی ہے، نتیجے اللہ کے حوالے کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھل دینے والا ہے، معاملات کی انتہا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ابتدا ہمیں کرنی ہے اور اس ابتدا میں اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کے احکام کی پیروی ہمیں کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر للہ الحمد۔ معزز حاضرین، یہ کچھ دروس تھے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ معزز حاضرین، جیسے ہم نے قربانی کا درس ہمیں اپنی زندگی میں لے لیا، سالانہ قربانیاں کرتے ہیں معزز حاضرین، ویسے ہی یہ تمام دروس جو ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور پر امام الموحدین ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں، ان دروس کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، ان دروس کو اپنی زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے شریعت کا پابند بنانے کی اور توحید پر ہر حال میں جمائے رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، اسی توحید پر ہماری موت ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر للہ الحمد۔ معزز حاضرین، آج قربانی کا دن ہے، اللہ کے نام پہ قربانیاں کریں، اللہ کے نام پہ قربانیاں کریں۔ جانور کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے قبلہ رخ کر لیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے، قربانی کی دعا پڑھتے ہوئے اللہ کے نام پہ ذبح کریں۔ جو گندگیاں جانوروں سے نکلتی ہیں ان گندگیوں سے اپنی سڑکوں کو، اپنے ماحول کو گندا نہ کریں۔ اسلام پاکی صفائی کا مذہب ہے، پاکی صفائی کا ثبوت پیش کریں، پاکی صفائی کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ خاص طور پر ہم ایسے ملک میں ہیں جہاں پر غیر مسلمان ہمارے ساتھ رہتے ہیں، تو ان کے احساسات کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، یہ ہمارا اسلامی فریضہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر للہ الحمد۔ معزز حاضرین، قربانی کر لینے کے بعد گوشت کے حصوں کو تین حصوں میں بانٹ لیتے ہیں، ایک اپنے لیے رکھ لیں، ایک رشتہ داروں کے لیے رکھ لیں، ایک غریبوں فقراء و مساکین میں بانٹ دیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ سلف صالحین کی سنت ہے، اور اگر اس سے ہٹ کر کے کوئی زیادہ رکھنا چاہتا ہے، زیادہ بانٹنا چاہتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ان تمام میں چھوٹ ہے۔ اور اس بات کی کوشش کریں کہ ہر بندہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے پیش کرے، اپنے ہاتھ سے قربان کرے، اور اپنی قربانی کا گوشت ضرور کھائے، اور قربانیوں کو جب اللہ کے نام پہ پیش کرے غریبوں کا خاص طور پہ خیال رکھے۔ جن گھروں میں قربانیاں نہیں ہوتی ہیں ان گھروں تک گوشت کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کی مہمان نوازی کے دن ہے، خاص طور پر آج کا دن، آج کے بعد مزید 3 دن، آج ہفتہ ہے، اتوار، پیر اور منگل کی شام تک، منگل کے سورج کے غروب ہونے تک قربانی کے دن ہے، ایام التشریق ہے۔ ان دنوں میں آپ جب چاہیں قربانی پیش کریں، آج کا دن سب سے افضل دن ہے، آج قربانیاں ہو جائیں سب سے افضل عمل ہے۔ اور اگر بندہ آج نہ کر پائے کل اس کے لیے ہے، اس کے بعد اس کے لیے ہے، اس کے بعد اس کے لیے ہے۔ اور ان دنوں میں بکثرت قربانی کے گوشت کو خود بھی استعمال کرے، دوسروں کو بھی کھلائیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر للہ عز وجل، ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہے، اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہے، اللہ کے یاد کرنے کے دن ہے۔ تو اللہ کے اس نعمت کو، اللہ کے مہمان نوازی کو قبول کریں، خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ معزز حاضرین، ان دنوں میں روزے رکھنا منع ہے، اللہ کے مہمان نوازی ہے، روزے رکھنا منع ہے۔ کوئی منگل تک روزہ نہ رہے، بلکہ اللہ کے مہمان نوازی قبول کرے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ غریبوں، محتاجوں، مسکینوں، فقیروں، ان تک گوشت کو پہنچانے کی کوشش کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ معزز حاضرین، یہ خوشی کا موقع ہے،
خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کو خوشیاں بانٹنا، ایک دوسرے کے گلے لگنا، ایک دوسرے سے قریب ہونا، ایک دوسرے کی زیارتیں کرنا، ایک دوسرے کو ہدیے دینا، ایک دوسرے کے پاس آنا جانا، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، یہ حقیقی معنوں میں عید کی خوشیاں ہیں جو ہمیں بانٹنی چاہیے، جو ہمیں بانٹنی چاہیے۔ معزز حاضرین، ان خوشیوں کو بانٹنے کا خصوصی طور پر خیال رکھیں، ان خوشیوں کو آپس میں ضرور بانٹا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدیہ ہے، تحفہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ اور اس خوشی کے موقع پر اپنے ان تمام بھائیوں کو جو کسی مصیبت میں ہو، کسی آزمائش میں ہو، خاص طور پر فلسطین کے مسلمان ہو یا پھر جہاں کہیں کے اور مسلمان ہو جو کسی بھی قسم کی تکلیف اور مصیبت میں ہو، ان کو اپنی دعاؤں سے نہ بھولیں۔ جن تک ہمارا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، جن تک ہمارا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، جن تک ہماری مدد نہیں پہنچ سکتی، کم از کم ہماری دعائیں پہنچ سکتی ہیں۔ دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے، دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ان تمام مسلمانوں کے حق میں رب کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگے، دعائیں خالی نہیں جائیں گی، دعائیں ضرور کوئی نہ کوئی پھل ضرور لاتی ہیں، کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکالتی ہیں۔ دعاؤں میں بخیلی نہ کریں، ان بھائیوں کو خصوصی طور پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی پریشان حال ہیں، مصیبتوں میں ہیں، ظلم کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کا ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پر سے ظلم کو ہٹا دے، ظالموں کی پکڑ اللہ تعالیٰ فرمائے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ سب سے بدترین انجام دکھائے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ معزز حاضرین، اخیر میں میں اعلان کرتے ہوئے، جس کا ان سے پہلے بھی ہو چکا ہے، مسجد رحمانیہ جس کے تحت یہ عیدگاہ ہے جو سالوں سے چل رہا ہے، الحمدللہ اس انتظامیہ کے تحت اللہ نے مسلمانوں کو کافی سہولتیں عطا کی ہیں۔ اس کی تعمیر کا مسئلہ ہے، اس کی تعمیر کا سلسلہ چل رہا ہے، کافی بڑا بجٹ ہے، مکمل 10 کروڑ سے اوپر کا ہے۔ الحمدللہ اس ذمہ داروں نے اپنے کاندھوں پر یہ ذمہ داری اٹھائی ہے اور آگے بڑھ چلے ہیں، آگے نکل چلے ہیں۔ آپ تمام لوگوں کی مدد کے وہ محتاج ہیں۔ اللہ کے فضل کے بعد آپ کی مددیں ان کے کام کو مکمل کر سکتی ہیں۔ عید کا موقع، خوشی کا موقع، خوشی کے موقع پر آپ اللہ کے نام پہ اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر کے جو ہو سکتا ہے نکال کے اللہ کے راہ پہ خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا کئی گنا بڑا کر کے دینے والا ہے۔ اللہ کا گھر جو بنائے گا، اللہ کے گھر کی تعمیر میں جو مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، اپنے جنت کے گھروں کی تعمیر کے انتظامات کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر للہ الحمد۔ معزز حاضرین، اللہ کے نام پہ قربانیاں پیش کریں، اور خوشی کے موقع پر موسیقی بجانا، میوزک استعمال کرنا اللہ کو بڑا سخت ناپسند ہے، اس سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا پابند بنے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحابہ کرام کے منہج پر چلنے والا بنا کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، سوء خاتمہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ معزز حاضرین، یہ جو آج کا دن ہے، آج کے بعد کے 3 دن ہے، کثرت سے تکبیر کہنے کے دن ہے۔ تکبیر کہتے رہیں، اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں میں، بازاروں میں، جہاں جہاں ہو سکے اللہ کے اس کلمے کو بلند کرتے رہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔